میت کو دفن کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اسرعوا بالجنازہ فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم۔ مسلم عن ابی ہریرہ کتاب الجنائز، بخاری کتاب الجنائز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ جلدی لے جاؤ، اگر وہ نیک ہے تو تم دفن کر کے اسے بھلائی سے قریب کر دیتے ہو، اور اگر وہ برا ہے تو جلد دفن کر کے گویا تم نے ایک شر کو اپنی گردنوں سے اتار پھینکا ہے اور ایک بڑی مصیبت سے چھٹکارا پا لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میت کو دفن کرنے میں بالکل تاخیر نہ کرنی چاہیے۔ نیک اور وفادار بندے کا قبر میں خوش آمدید سے استقبال ہوگا اور وہ اپنی نیکیوں کی بہترین جزا کا عکس دیکھ لے گا، اس لیے اس کا اپنا مفاد تقاضا کرتا ہے کہ اسے بہت جلد برزخ کے احاطے میں داخل کر دیا جائے۔ البتہ خدا کا باغی اور سرکش بندہ جس نے زندگی میں اپنے آقا کی نافرمانی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، خدا کی زمین پر خدا کا بخشا ہوا رزق کھا کر اس کے احکام کا مذاق اڑاتا تھا، وہ ایک ایسا شر ہے جس کا جوا تمہاری گردنوں سے جس قدر جلد اتر جائے بہتر ہے، تاکہ نمک حرامی کی سزا کا عکس چکھنے کے لیے اسے دوزخ کے دروازہ یعنی قبر میں دھکیل دیا جائے اور زمین والوں سے اس کی ہستی کا وبال کم ہو جائے۔ جنازہ جلدی لے جاؤ کے معنی ہے ذرا تیز رفتاری سے لے جانا چاہیے، عام رفتار سے کچھ تیز ہو اور دوگامہ چال سے ذرا کم ہو تاکہ تدفین میں تاخیر نہ ہو اور کمزور افراد بھی جنازے کے قافلے سے جدا نہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دور دراز کے رشتہ داروں کے انتظار میں جنازے کی تدفین میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ جب جنازہ تیار ہو جائے تو پھر اسے دفن کرنے کی فکر ہی کرنی چاہیے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق۔ بخاری عن ابی سعید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب غسل اور تدفین کے بعد میت کو رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں، اگر وہ نیک ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو اپنے گھر والوں سے کہتا ہے وائے افسوس، تم مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ اس کی آواز کو ہر چیز سن لیتی ہے، ہاں انسان اسے نہیں سن سکتا، اگر وہ سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ موت کے فوراً بعد برزخی زندگی کا آغاز اور لاش سے روح کے تعلق کی نوعیت ہمارے ادراک سے باہر ہے۔ یہ حدیث صاف طور پر بتا رہی ہے کہ میت بے شعور نہیں ہوتی، وہ برزخی زبان میں ایسی باتیں کہتی ہے جو انسانی کانوں کی گرفت میں نہیں آ سکتی۔